بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء۔ اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں تفسیر نصفی میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے کے بعد آپ کے مزار انور پر ایک اعرابی حاضر ہوا، بے قراری کی حالت میں تڑپ تڑپ کر اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ پر نازل ہوا اور یہ کہہ رہا تھا، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اب میں آپ کے پاس حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوں، آپ بھی میرے رب سے میرے لیے بخشش طلب کریں۔ آپ کی قبر شریف سے آواز دے کر اسے بتایا گیا، تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف سے ہاتھ باہر نکالنا۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور اکابر صوفیہ سے ہیں۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اتھر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ دو شعر پڑھے، دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک چومتی تھی، اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، اپنا دستے مبارک عطا کیجیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ اس پر قبر شریف سے دستے مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اسے چوما۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی زیارت کی، جن میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، نور اللہ مرکدہ کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور سے تبرک۔ حضرت ابن جوزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آ کر شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کی طرف دیکھو اور ان کے حجرہ یعنی روضہ مطہرہ سے تھوڑا سا سوراخ کر دو، یہاں تک کہ آپ کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چھت یعنی حجاب نہ رہے۔ بس صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا۔ اتنی کثیر بارش ہوئی جس سے بہت گھاس اگی۔ اونٹ وہ گھاس کھا کھا کر اتنے موٹے ہوئے کہ چربی کی وجہ سے ان کی کوہانیں پھٹ گئیں۔ اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹنے کا سال پڑ گیا۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات میں بیان کرتے ہیں، بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جب قحط سالی میں بارش طلب کی جاتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرہ کی چھت کھولنے کا حکم فرمایا تاکہ آپ کے مزار انور اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے۔ یہ توسل میں مبالغہ ثابت کرنا تھا، یعنی زیادہ سے زیادہ وسیلہ حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاجت روائی فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور سے بدریہ خط شفا طلب کرنا۔ ابو محمد اشبیلی بیان کرتے ہیں کہ اہل غرناطہ میں سے ایک شخص کو بیماری لاحق ہو گئی جس کے علاج سے ماہر طبیب عاجز آ گئے۔ اس مرض سے صحت کی کوئی امید نہ رہی۔ اس شخص کی طرف سے ایک وزیر ابن ابی خصال نے ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا جس میں بیماری سے شفا کی درخواست کی گئی اور اس میں کچھ شعر لکھے۔ ان میں سے پہلا شعر یہ ہے، بیماری سے عاجز موت کے کنارے پر پہنچے ہوئے ایک شخص کا خط رسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف شفا طلب کرنے کے لیے۔ جب وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر پہنچا اور اس کا یہ پہلا شعر ہی پڑھا گیا تو وہ شخص اپنی جگہ صحت یاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کا جواب دینا اور لوگوں کا سننا۔ سید نور الدین ایجی روضہ مطہرہ پر جب حاضر ہوئے تو عرض کیا،
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे और तुम पर भी सलाम हो। आपके सलाम के जवाब को उन तमाम लोगों ने सुना जो उस वक्त मज़ार अनवर पर हाजिर थे। शेख अबू नसर अब्दुल वाहिद बिन अब्दुल मुल्क करखी फरमाते हैं, मैंने हज किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मैं रोज़ा मुतहरा के करीब बैठा हुआ था। इसी दौरान अल शेख अबू बकर अद्याब बकरी हाजिर हुए। रोज़ा मुतहरा के पास मुआजा शरीफ के मुकाबिल खड़े होकर अर्ज करने लगे, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं, मैंने और तमाम हाजरीन ने सुना कि रोज़ा मुतहरा के अंदर से आवाज़ आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सलाम का जवाब दे रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम या अबा बकर, ए अबू बकर दियार बकरी, तुम पर भी सलाम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुतहरा से आज़ान की आवाज़ आना। हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में मखसूर हो गए थे जब यजीदी दौर के मदीना तैयबा में मुजालिम हो रहे थे। बाहर से किसी को मस्जिद नबवी में दाखिल नहीं होने दिया गया और अंदर सिर्फ हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। उस वक़्त के मुतल्लिक वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सिवाय मेरे और कोई भी नहीं था। जब भी नमाज का वक्त होता मैं मज़ार अनवर से आज़ान की आवाज़ सुनता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में रोटी अता फरमाई। इब्ने जला कहते हैं, मैं मदीना तैयबा हाजिर हुआ, मुझ पर फाका था। मैं कब्र शरीफ के करीब हाजिर हुआ और अर्ज किया, हजूर मैं आपका मेहमान हूँ। मुझे कुछ गनूदगी सी आ गई तो मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रोटी मरहमत फरमाई। मैंने आधी खाई और जब मैं जागा तो आधी मेरे हाथ में थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गुलाम के घर जलवागरी। मक्का मुकरमा में एक बुजुर्ग जिनको इब्ने साबित कहा जाता था 60 साल तक हर साल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए भी हाजिर हुआ करते थे और ज़ियारत करके वापस आ जाते। एक साल किसी आर्ज़े की वजह से हाजिर न हो सके। कुछ गनूदगी की हालत में अपने हुजरे में बैठे हुए थे कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इब्ने साबित तुम हमारी मुलाकात को न आए इसलिए हम तुमसे मिलने आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बारिश की दरख्वास्त। बेहकी और इब्ने अबी शैबा ने संद सही से हज़रत मालिक अलदार से रिवायत बयान की जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाज़िन थे। वो फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में लोग कहत साली में मुब्तला हो गए। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर पर हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बारिश तलब फरमाएं क्योंकि वो हलाक हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में उसे शर्फ मुलाकात बख्शते हुए फरमाते हैं कि उमर को जाकर मेरा सलाम पहुंचा दो और बता दो कि अनकरीब बारिश हो जाएगी और पैगाम भी देना कि तुम पर दानाई लाजिम है, यानी मियाना रवि से काम लो। वो शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया तो आपने रोते हुए अर्ज़ किया, ऐ मेरे अल्लाह मैं कोताही नहीं करूंगा, हाँ जिससे मैं आजिज हूँ उसे माफ़ फरमाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर हाजिर होकर खाना तलब करना। इमाम अबू बकर बिन मकरी कहते हैं कि मैं तिबरानी और अबू अल शेख हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थे और हम परेशान हाल थे। भूख के आसार हम पर जाहिर थे, गोया कि हम सोमे विसाल यानी दिन रात का मुसलसल रोज़ा में थे। जब ईशा का वक्त हुआ तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भूखे हैं। फिर मैं वापस आ गया। मैं और अबू शेख सो गए और तिबरानी भी बैठकर किसी चीज़ में नज़र कर रहे थे। एक अलवी शख्स आए और उनके साथ 2 गुलाम लड़के थे। हर एक के पास एक एक तोशादान था जिनमें खाने की बहुत चीज़ें थीं। हम बैठे और हमने खाना खाया और वो खाना हमसे बच गया। वो हमारे पास ही छोड़ गए। वो शख्स कहने लगे, क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी भूख की शिकायत की थी? क्योंकि मैंने ख्वाब में आपकी ज़ियारत की तो आपने मुझे हुक्म फरमाया खाने की अशिया तुम्हारे पास पहुंचाऊं। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा खाना तलब करना। मौलवी सईद अहमद के भांजे के मुरीद और खलीफा मजाज सैयद मोहम्मद अली कहते हैं, आधी रात के करीब हम वादी सर्फ पर पहुंचे जहां उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार फायज़ अल अनवार है। अल्लाह ताला उन पर और
ان اور ان کے شوہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس روز ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ میں جب سو کر اٹھا تو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میری طاقت میں اضملال یعنی کمزور پن آ گیا اور چہرہ کملا گیا تھا۔ روٹی مانگنے کے لیے میں ہر کسی کے پاس گیا لیکن مطلب کو نہ پہنچا۔ آخر بے بس ہو کر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا اور فقیرانہ انداز سے صدا لگائی اور میں نے سلام عرض کیا، اے میری دادی جان، میں آپ کا مہمان ہوں، کوئی چیز کھانے کی عنایت فرمائیں۔ پھر میں نے سلام عرض کیا اور فاتح پڑھ کر روح کو ثواب پہنچایا اور آپ کی قبر انور پر سر رکھ دیا۔ اللہ جو رازق مطلق ہے اور ہمارے احوال سے واقف ہے، اس کی طرف سے مجھ کو انگور کے 2 تازہ خوشے ملے، اور عجیب تر بات یہ کہ وہ ایام سرد تھے اور ان دنوں میں وہاں انگور کا ایک دانہ بھی نہیں ملتا تھا۔ ان خوشوں میں سے کچھ میں نے وہیں کھائے اور باقی حجرے سے باہر آ کر میں نے ایک ایک دانہ ہر ایک کو تقسیم کیا اور فی البدیہہ یہ اشعار کہے۔ ترجمہ: حضرت مریم علیہ السلام نے اگر ایام سرما میں جنت کے میوے یعنی گرمیوں والے فضل خدا سے پائے تو ان کی یہ کرامت فقط ان کی زندگی میں تھی، ان کی وفات کے بعد یہ کرامت ثابت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی وفات ان کی زندگی میں تھی، ان کی وفات کے بعد یہ ثابت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اسے دیکھنے والے دیکھ کہ میں نے آپ سے اس کرامت کا ظہور پایا اور 100,000 نعمت کے حصول کا مرتبہ پایا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار سے جواب دینا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں فارسی زبان میں بیان کیا۔ پھر اسی واقعے کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب بزم جمشید سواد 18 پر نقل کیا ہے کہ حضرت شاہ علی واللہ صاحب کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانے کا ایک واقعہ اس طرح لکھتے ہیں۔ وہ شاہ عبد الرحیم کتب صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ وسوسہ ہوا کہ نامعلوم ان کو میرے آنے کی خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ فوراً قبر سے آواز آئی، مجھے اپنی طرح زندہ سمجھ، اگر تم جسمانی طور پر آئے ہو تو میں روحانی طور پر آؤں گا۔ مولوی اشرف علی صاحب کے پردادا نے بعض شہادت گھر آ کر مٹھائی دی۔ کہتے ہیں میرے پردادا کا نام فرید زبانوں پر مشہور تھا اور پرانے کاغذات میں غلام فرید دیکھا گیا۔ ایک بارات کے ساتھ کیرانہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ پردادا صاحب اچھے تیر انداز تھے، پہلی میں بیٹھے بیٹھے تیر چلا رہے تھے، کسی نے ان کو دیکھ لیا اور شہید کیا۔ رات کو میری پردادی صاحبہ جس وقت وہ جاگ رہی تھی تشریف لائے اور باتیں کی، اور جاتے وقت کچھ مٹھائی اور پھل دے گئے کہ بچوں کو دے دیں، بھوکے نہ رہیں، اور فرمایا اس کی کسی کو اطلاع نہ کریں، چونکہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک بیوہ کے پاس مٹھائی کا آنا عرفاً برا تھا، اس لیے جب پردادی صاحبہ نے اس کا اظہار کیا اس کے بعد وہ کبھی تشریف نہ لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے دروازہ کھلنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت قریب ہوا تو مجھے اپنے سرہانے بٹھا کر فرمایا، جن ہاتھوں سے تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا اور خوشبو لگانا، اور مجھے اس حجرے کے قریب لے جا کر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اجازت مانگ لینا، اگر اجازت مانگنے پر حجرے کا دروازہ کھل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان بقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنازے کی تیاری کے بعد سب سے پہلے میں آگے بڑھا اور میں نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ایک دم حجرے کے کباڑ کھل گئے اور ایک آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں ان دونوں روایات، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی کو ذکر کیا ہے۔ محدثانہ حیثیت سے اس روایت کو منکر بتایا ہے، لیکن تاریخی حیثیت تو باقی ہے ہی۔ تنبیہ: اگرچہ مولوی ذکریہ صاحب نے ان روایات کی تاریخی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن روایات کو محدثانہ اصطلاح میں منکر کہا ہے، حالانکہ ان روایات کو منکر کہنا درست نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مشکات شریف میں منکر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔
شاذ کا لغوی معنی جماعت سے متفرد ہونا، اور اصطلاح محدثین میں شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جو سکہ راویوں کے خلاف ہو۔ اگر راوی سکہ نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ سکہ راویوں کے خلاف غیر سکہ راوی کی روایت مردود ہے۔ اگر سکہ راویوں سے بھی سکہ ہے تو زیادتی حفظ و ضبط یا تعداد کی کثرت اور ترجیحات کی وجوہ میں مرجع صورتوں میں ترجیح دی جائے گی۔ جس روایت کو راجح قرار دیا گیا اسے محفوظ کہا جائے گا، اور جسے مرجوح قرار دیا گیا اسے شاذ اور منکر کہا جائے گا۔ اب واضح ہوا کہ منکر حدیث وہ ہے جو سکہ راویوں کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو اور اس میں کوئی وجہ ترجیح بھی نہ پائی گئی ہو۔ اگر کوئی ایسی روایت ثابت ہو جو سکہ راویوں نے بیان کی ہو جس میں یہ ذکر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنازہ رکھ کر اجازت نہیں طلب کی گئی اور دروازہ خود نہیں کھلا تو ان روایات کو منکر کہا جائے گا، ورنہ نہیں، کیونکہ یہ ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ عدم ذکر منافی ذکر نہیں، یعنی بعض صحابہ کرام نے کوئی واقعہ ذکر کیا ہو تو وہی واقعہ تمام صحابہ کرام کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس جا کر بارش کی دعا۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 60 سال بعد قحط سالی ہو گئی۔ اہل سمرقند نے کئی مرتبہ بارش کے لیے دعا کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ نیک بزرگوں میں سے ایک شخص نے قاضی کو کہا، میرا خیال ہے لوگوں کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی طرف نکالا جائے اور ہم ان کی قبر کے پاس جا کر بارش طلب کریں، امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا کرے گا۔ ایسے ہی کیا گیا، لوگ آپ کی قبر کے پاس جا کر روئے، صاحب قبر کو وسیلہ بنا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی موسلادھار بارش عطا فرمائی کہ لوگ بارش کی کثرت کی وجہ سے 7 دن تک سمرقند تک نہ پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بخاری کی ملاقات کے لیے تشریف لانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا، یعنی دفن کے لیے قبر میں اتارتے ہی آپ کی قبر مٹی سے کستوری کی طرح خوشبو آنے لگی اور لوگ ایک مدت تک آپ کی قبر پر آتے رہے اور وہ مٹی لے کر اس کی خوشبو سے تعجب کرتے رہے۔ اس وقت ایک شخص نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت ہے، آپ یہاں قبر کی جگہ ہی کھڑے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا، آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہاں تشریف فرما ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شخص بیان کرتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ہی مجھے خبر مل گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو پتہ چلا کہ آپ کی وفات کا وہی وقت ہے جس میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے تبرک حاصل کرنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بغداد میں مشہور معروف ہے۔ آپ کی قبر کی لوگ زیارت کرتے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی وفات کے 230 سال بعد کسی بزرگ نے آپ کی قبر کے ایک طرف مکاشفہ سے دیکھا کہ آپ کا کفن صحیح ہے، پرانا نہیں ہوا، اور آپ کا جسم بالکل صحیح حالت میں ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب حق مسئلہ بیان فرمایا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، حادث نہیں بلکہ قدیم ہے، تو اسی پر آپ کو ظالم حاکم نے سزا کے طور پر کوڑے لگوائے، کیونکہ وہ خلق قرآن یعنی قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا قائل تھا، لیکن آپ نے صبر و تحمل سے سختیوں کو برداشت کیا۔ آپ کو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا تو آپ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ تو آپ نے اس زیارت کر کے سوال کرنے والے شخص احمد بن محمد کندی کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے اور فرمایا کہ اے احمد، تم پر میری زیارت مباح کر دی گئی، اس لیے تم میری زیارت سے مشرف ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں پیغام بھیجا کہ مجھے وہ قمیض دے دی جائے جس کو پہنے ہوئے آپ کو مارا گیا تھا۔ آپ کی خواہش کے مطابق وہ قمیض آپ کو دے دی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دھویا اور پھر اس کا پانی پیا، اس لیے کہ امام احمد بہت مناقب کے مالک تھے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔